یہ پہلی مرتبہ اس مافیا کی تصویریں ہتھکڑیوں میں آپ کے سامنے آپ کو نظر آئیں گی، جنہوں نے اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے 40,000 سے زائد ممبران کو لوٹا۔ اس کے پیچھے جو جتنا بھی کردار ہے، وہ سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا ہے۔ اشتیاق جیلانی نے اس کو پیدا کیا، اس سسٹم کو پیدا کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 40,000 سے زائد ممبران کی جمع پونجی کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ نیب نے ہاتھ رکھا ہے اسلام آباد کوآپریٹو کی کرپشن پہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا کردار ہے نیب کا۔ السلام علیکم، اداریہ پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں جاوید باگٹ، اور آج جو میں آپ کے سامنے سٹوری رکھنے لگا ہوں انتہائی دلچسپ، اور یہ پہلی مرتبہ اس مافیا کی تصویریں ہتھکڑیوں میں آپ کے سامنے آپ کو نظر آئیں گی، جنہوں نے اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے 40,000 سے زائد ممبران کو لوٹا، ان کی جمع پونجی کے ساتھ کھلواڑ کیا اور خود عیاشیاں کی۔ ان کی جو بھی جمع پونجی ہے، جس طرح سے بھی انہوں نے عوام کو لوٹا، اس کا آج وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ آج وہ پابند سلاسل ہیں۔ نیب نے ان پہ انکوائری شروع کر رکھی ہے۔ 110 درخواستیں ان کے خلاف آ چکی ہیں، اور وہ آج ہڈیالہ جیل سے نیب کورٹ میں پیشی کے لیے آئے۔ اس دوران جو باتیں ان کے درمیان ہو رہی تھیں، وہ بڑے آپس میں باتیں کر کے چیک رہے تھے، لیکن ان کی جو فزیکلی پوزیشن ہے وہ یہ بتا رہی تھی کہ کتنا ڈنٹ پڑا ہے ان کو، کس طرح سے انہوں نے جو 40,000 ممبران ہیں ان کی جمع پونجی کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور آج وہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ اس کے پیچھے جو جتنا بھی کردار ہے، وہ سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا ہے۔ میں اشتیاق جیلانی جو سرکل رجسٹرار ہیں ان کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گا، اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اشتیاق جیلانی نے اس کو پیدا کیا، اس سسٹم کو پیدا کیا، ان کو چھوٹ دی، ان کے ہر جائز نجائز کام مبینہ ملی بھگت سے کیے، جس کی وجہ سے 40,000 سے زائد ممبران سوسائٹی آج سفر کر رہے ہیں۔ اس میں جو اہم کردار ہے لوٹ مار کرنے میں، ان کو چھوٹ دینے میں، یہ کبھی نہیں ایسا ہو سکتا کہ ایک ادارہ ان کی سپورٹ نہ کر رہا ہو اور ان کے ساتھ کھڑا نہ ہو، ان کو ڈیل نہ دے رہا ہو، ان کے مرضی کے آرڈر پاس نہ کر رہا ہو، اور وہ لوگوں کو لوٹ سکیں۔ آلریڈی اس حوالے سے پہلے بھی بات چلتی رہی، پہلے بھی اس حوالے سے مقدمات مختلف عدالتوں میں رہے، لیکن کچھ نہیں بن سکا۔ اس دفعہ جو نیب نے ہاتھ رکھا ہے اسلام آباد کوآپریٹو کی کرپشن پہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا کردار ہے نیب کا، اور جو تفتیش جس طرح سے چل رہی ہے، جس طرح سے یہ ریفرنس تیار ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اپنی مثال آپ ہوگا۔ یہاں میں ضرور ذکر کروں گا کامریس کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی۔ اس کے صرف 7,000 ممبران ہیں اور اربوں کی کرپشن ہے اس میں۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے میں تفصیلاً بات کروں گا کہ اس کا کون کرتا دھرتا ہے، اس کے پیچھے کون ہے۔ لیکن کیونکہ آج کی جو کہانی ہے میری، جو آج کی میری سٹوری ہے، جو آج کی میری ایکسکلوسیو ہے، وہ صرف اور صرف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں ان لوگوں کو آپ کے سامنے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 40,000 سے زائد ممبران کی جمع پونجی کے ساتھ کھلواڑ کیا، جس میں سے اوورسیز پاکستانی بھی ہیں، جس میں ریٹائر افسران بھی ہیں، جس میں سے ریٹائر سرکاری ملازمین بھی ہیں، جس میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو آج بھی اس کو لے کے پریشان ہیں کہ وہ کب ان کا پلاٹ ان کو ملے گا۔ اور نیب نے اس پہ باقاعدہ طور پہ جو تفتیش شروع کر رکھی ہے، وہ صرف انہی باتوں پہ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جعلی فیلیں تیار کی، کس طرح سے انہوں نے ڈپلیکیٹ فیل تیار کی، کس طرح سے عوام کو انہوں نے چونا لگایا اور خود کروڑوں روپے حاصل کیے۔ آج حالت یہ ہے اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی۔ اشتیاق جیلانی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ دفتر کو تالا لگا ہوا ہے۔ شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ سوسائٹی کے جو سائیڈ آفس ہے، جو کمیونٹی سینٹر بنایا گیا تھا سوسائٹی کا، اس میں سے اے سی چوری کر لیے گئے ہیں۔ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ کوئی ملازم نہیں ہے، وہاں پہ کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہے۔ اشتیاق جیلانی صاحب، آپ رسپانسبل ہیں کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے تمام معاملات کا۔ جو باقی ایم سی اس وقت جیل میں نہیں ہے، جو جیل سے باہر ہے،
آپ ان کو ڈرا رہے ہیں, آپ ان کو دھمکا رہے ہیں کہ آپ یہ چارج نہیں لے سکتے. جو صدر منتخب ہوئے وہ آج کہاں ہے؟ میں ابراہیم بلوچ کی بات کر رہا ہوں کہ ابراہیم بلوچ آج کہاں ہے, کہاں کھڑا ہے؟ باقی جو ایم سی ہے وہ صرف اس خوف کی وجہ سے کہ جو ان کے جیل جانے سے پہلے, منیر اینڈ کمپنی کے جیل جانے سے پہلے جو کروڑوں روپے حاصل کیے گئے وہ کہاں گئے ہیں, وہ اس خوف کی وجہ سے آج منظر عام پہ نہیں آ رہے ہیں کہ ان کو پکڑ لیا جائے گا یا وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. لیکن جنہوں نے یہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گاجریں کھائی ہیں, ان کے پیٹ میں درد ضرور رہے گا اور ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ پیسے نکالے ہیں تو وہ ضرور قانون کے شکنجے میں آئیں گے. ضرور ان سے نیب بھی پوچھے گی اور عوام بھی پوچھے گی اور باقی جو ممبرز ہیں وہ بھی ان سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے کس کیپیسٹی میں اس سوسائٹی کا اتنا بیڑا غرق کیا اور لوگوں کی جمع پونجی کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا. کیونکہ آئندہ پیشی پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں واضح ہو جانی ہیں, اور میں امید کر رہا ہوں کہ اس پیشی پہ جو ہے ریفرنس دائر نہیں ہو سکا یا ریفرنس مکمل نہیں ہو سکا. نیب کی طرف سے جو تفتیشی افیسر ہیں وہ کسی اور کورٹ میں گئے ہوئے تھے, وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکے, لیکن آئندہ پیشی پہ وہ ضرور اپنا ریکارڈ سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ کتنی کرپشن ہے. یہ کروڑوں کی نہیں ہے, یہ اربوں کی کرپشن ہے. یہ ایک دو دن کی نہیں ہے. یہ منیر اینڈ کمپنی نے, اس میں دو سکے بھائی ہیں, ایک کا نام منیر ہے اور دوسرے کا نام علی ہے, اور ان کا بھانجا, ان کے باقی فیملی کے لوگ وہ سارے اس میں ملوث ہیں. اور کس طرح سے انہوں نے اس سوسائٹی کا خون چوسا, کس طرح سے ممبران کی جمع پونجی کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا, آج وہ ساری چیزیں ان کے سامنے ان کو ضرور نظر آ رہی ہوں گی. میں شاکر خان مہدی کے حوالے سے بھی ضرور ذکر کروں گا کہ جب وہ یہاں تھے تو وہ ایسے تھے جیسے فرعون ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں ان کو کہ وہ کس طرح سے پیشی کے لیے آئے ہیں, کس طرح سے پیشی پہ وہ اپنے آپ کو ایک مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کیا حالت ہے, اگر لوگوں کا مال کھایا ہو نا تو یہ حالت یہی ہوتی ہے. منیر صاحب آپ جانتے ہیں, آپ سے میری جب بات ہوتی تھی کہ اسلام آباد کوآپریٹو کو آپ تباہ کر رہے ہیں تو آپ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو اس کو بنا رہے ہیں. لیکن کیا بنا رہے تھے؟ آپ نے اپنے سکے بھائی کو ڈیل کر کے آپ پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں. آپ نے قانون کی دھجیاں اڑوائیں اشتیاق جیلانی سے, ان کو سے مبینہ ملی بھگت کی. ملی بھگت کرنے کے بعد آپ نے الیکشن فکس کیا. الیکشن فکس کرنے کے بعد آپ نے باقی جو احکامات ہیں ان کو مبینہ ملی بھگت سے اشتیاق جیلانی کی سرپرستی میں آپ نے ممبران کی جمع پونجی کو ہڑپ کیا. تو آج آپ کو حساب دینا پڑ رہا ہے, آپ کو حساب دینا پڑے گا مزید. آپ نے جو جو ممبران کا کھایا ہے وہ انشاءاللہ سے نکل آئے گا. اور اس کے علاوہ منیر صاحب آپ نے جو کامرس سوسائٹی میں لوٹ مار کی ہے اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حساب دینا پڑے گا. اسلام آباد کوآپریٹو سے نکلیں گے تو منسٹری آف کامرس میں آپ پھنسیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہاں پہ جو آپ نے 2 نمبری کی ہے, جس طرح سے 2 نمبری کر کے آپ نے الیکشن وہاں پہ فکس کروانے کی کوشش کی, اداروں کو خریدنے کے آپ دعوے کرتے ہیں, تو منیر صاحب ادارے خریدے جا سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ادارہ ہوتا ہے. ادارہ جب اپنے آئی پہ آتا ہے نا تو وہ سب کچھ نکلا لیتا ہے. ابھی اشتیاق جیلانی آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوں گے, آپ کی مرضی کی رپورٹس بنا رہے ہیں, آپ کی مرضی کی باتیں مان رہے ہیں کیونکہ ان کو پیسہ جا رہا ہے. جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا نا تو میں دیکھوں گا کہ یہ اشتیاق جیلانی آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے, یا باقی ادارہ جو آپ کو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے. نیب اگر اس پہ انکوائری کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ یقیناً اشتیاق جیلانی کو بھی پوچھے گی جو سرکل رجسٹرار ہیں, یہ کس طرح کے احکامات ہوئے, کس طرح کا یہ سسٹم چلا, کس طرح سے ان کو ممبران کو لوٹنے کا لائسنس جاری کیا گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو, جن کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلے پروگرام میں مزید جو تفصیلات ہیں منیر صاحب آپ کے حوالے سے, آپ کی ٹیم کے حوالے سے, آپ جب جیل گئے تو پیچھے جو ٹیم چھوڑ کے گئے انہوں نے کیا لوٹ مار کی, کس طرح سے سوسائٹی کی باقی ماندہ جو پراپرٹی ہے اس کو نقصان پہنچایا, اس کو کس طرح سے کباڑ کے بیچا, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.